अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। देखते हैं मार्केट को, आज मार्केट ने क्या किया है। ठीक है, आज फिर जो है मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाई है, जो कि वाज़ेह निशानी है इस चीज़ की कि ये इंडिकेट करती है चीज़ के बेरिश जोन क्या चीज़ है और बेरिश जोन की पावर जो है वो क्या है। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर अब मुझे बार बार ये चीज़ बोलनी चाहिए, इसका अंदाज़ा जो है ना आपको अच्छी तरह से हो गया है। पहले तो चलो नहीं था, जाहिर सी बात है, थोड़ी सी जो है ना जब बंदे को लगती है तो समझ आ जाती है। तो वही चीज़ मार्केट ने अब की है, थोड़ी सी लगाई है, तो मेरा ख्याल है सबको अच्छी तरह से समझ आ गई है कि बेरिश जोन की पावर क्या है। ठीक है, जैसे कि मैं बरमुदा ट्रायंगल की बात करता था, कोसमोस में जो है ब्लैक होल्स की बात करता था, वो कोई मजाक में तो नहीं होती थी ना। वो बहुत सुपर पावर चीज़ें हैं जिनकी मैं बात करता हूँ। इसी तरह से बेरिश जोन जो है वो स्टॉक मार्केट की एक सुपर पावर प्लेस है, जहाँ पर कोई भी चीज़ जो है टिक नहीं पाती है, चाहे वो कोई भी उस साइड बैठा हो। और बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर बड़े सियाने सियाने लोग बैठकर जो है बात करने लग जाते हैं टीवी पर कि IMF ने ये कर दिया वो कर दिया, और म्यूचुअल फंड, आपका इंश्योरेंस, ये सारे एक साइड पे बैठे हैं। क्या कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। एक जब एक चीज़ तय है, ठीक है, एक मार्केट का ट्रेंड है, एक मार्केट का जोन है, उसको कंप्लीट करना है, तो वहाँ पर ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं कि आप आकर क्या स्पीच देते हो या आप आकर क्या लोगों को न्यूज़ देते हो। इससे कोई चीज़ जो है ना चेंज नहीं हो सकती मार्केट के हिसाब से, ख़ास तौर पर बेरिश जोन हो तो बाकी छोटे मोटे स्पेल्स वो बनते रहते हैं। अब आगे की मार्केट में जो चीज़ है वो आने वाली है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ख़ास रहेंगे, क्योंकि आज की मार्केट ने जो कैंडल बनाई है ये एक पैटर्न बना है जिसको कहते हैं थ्री ब्लैक क्राउज। ठीक है, ये वाला पैटर्न यहाँ से जो ये बना है तीन कैंडल के साथ, इसको थ्री ब्लैक क्राउज कहते हैं। इसके बाद जो अब कल के दिन मार्केट इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव नज़र आएगी और मार्केट की में रिकवरी एक्सपेक्टेड है, और मार्केट कल के दिन इंशाल्लाह पॉजिटिव है। ठीक है, उसमें आप जो है बाइंग कर सकते हैं। इंट्राडे वाले, इंट्राडे यानी कि ट्रेडिंग, ये कह सकते हैं कि मॉर्निंग में आप थोड़ा सा वेट करके इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं, और एक दिन या डेढ़ दिन, जो भी एक दो दिन की जो ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बहरहाल मार्केट के अंदर डिप एक्सपेक्टेड है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं दे देता हूँ, उसके साथ आप काम कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो सपोर्ट रहेगी, सपोर्ट इसकी मैं आपको बता देता हूँ, 44,000 की इसकी सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट इस तरफ यानी कि काफ़ी मुश्किल से आ पाएगी, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड कंटिन्यू करती है तो 44,000 एन मुमकिन है कि यहाँ से मार्केट में बाय बैक आ सकता है और एक अच्छी पोजीशन बन सकती है। ठीक है, और उसके बाद एक अच्छी स्ट्रेटजी आप इंट्राडे के हिसाब से बना सकते हैं, तो यहाँ से मार्केट में बायबैक मुमकिन है। इसका रेजिस्टेंस लेवल अगर मैं आपको बताऊं तो इसका रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, इसका रेजिस्टेंस है 44,800। ठीक है, 44,800 इसका रेजिस्टेंस लेवल है। इन लेवल्स के साथ आपने काम करना है। अगर ये लेवल टच हो जाए तो आपने इंट्राडे वाले प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, और ये 44,000 पर आप बाइंग कर सकते हैं। इंट्राडे वालों की बात कर रहा हूँ जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। उसके अलावा अगर हम ये देखें इसके वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम इसके काफ़ी अच्छे वॉल्यूम लगे, 140 मिलियन का वॉल्यूम है, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, वो भी डाउन साइड बेरिश जोन के अंदर और सेलिंग प्रेशर के साथ। ठीक है, RSI ओल्ड मैन RSI की तरह कंटिन्यू कर रहा है अपनी सेम पोजीशन को। ठीक है, ये चीज़ें हैं टेक्निकली जो मार्केट के अंदर इंडिकेट करती हैं। अब कल के दिन मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है, उसके साथ आप काम कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ठीक है, ये मेरा मशवरा है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। इन्वेस्टमेंट से मुराद है कोई अपनी हैवी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर ना फंसाए, क्योंकि वो आपको अभी आपके लिए अच्छी चीज़, अच्छी जगह नहीं है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, इंट्राडे की जो मैं यहाँ बात करता हूँ, लेकिन मैं फेवर नहीं करता इंट्राडे को, मैं सिर्फ उनके लिए बात कर रहा हूँ जो करते हैं इंट्राडे। खैर, उनको हमारी सपोर्ट इसलिए है कि क्योंकि वो, हम चाहते हैं कि वो लॉस ना करें, हम इसलिए उनको ये लेवल्स दे रहे हैं ताकि उसके साथ वो काम कर सकें। वर्ल्ड वाइड इंट्राडे स्ट्रेटजी जो है वो बिल्कुल फेल है, ये मैं आपको यहाँ पर क्लियर कह रहा हूँ। पूरी दुनिया आप घूम कर देख लें, पूरी दुनिया का डाटा उठा लें, सर्च कर लें, जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो फेल है। ओवरऑल परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए जो इंट्राडे वाले हमेशा फेल रहते हैं। जो कामयाब होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं जो सही जगह पर और मौके के साथ और अपने नॉलेज के साथ करते हैं। अगर किसी के पास नॉलेज भी है
تب بھی وہ انٹراڈے کرتا ہے تو بھی وہ ناکام رہتا ہے. یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ بات. انٹراڈے اگر نالج کے ساتھ کرتے ہیں، ڈیپ نالج کے ساتھ، پھر بھی آپ ناکامیاب ہیں. انٹراڈے مطلب یہی ہے، انٹراڈے مینس ناکامیابی. انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے، وہ بھی پھر اسپلٹ موڈس میں ہوتی ہے. اب بورڈ فلکچویشن، ٹپ، نیوز وغیرہ، ان پر تو بالکل بائنگ کی اسٹریٹجیز نہیں بنانی چاہیے اور کبھی بھی نہیں بنانی چاہیے. یہ میری پرسنل آپ کے ساتھ ایک پرسنل ایڈوائز ہے آپ کو کہ بورڈ فلکچویشن، ٹپ، نیوز وغیرہ ان پر بالکل نہیں بنانی چاہیے. اور نہ ہی یہ چیزیں ہم جو ہے یہاں پر اس چینل کے تھرو دیتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ کو ٹپس دیں گے یا کوئی اسٹاکس بتائیں گے. ایسا کچھ بھی سین نہیں یہاں پر پیور اویئرنیس کے لیے اور نالج بیس پلیٹ فارم ہے. یہاں سے آپ کو نالج ملے گا اور اویئرنیس ملے گی انشاءاللہ. اویئرنیس سے یاد آیا تو ایک چیز ہے میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں. سیٹرڈے کو اسپیشل ایڈیشن آ رہا ہے جس کے اندر کوالٹیٹیو، سیکٹر وائز اور اسکرپٹ وائز آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائیں گی چیزیں. ایکومولیٹو ای پی ایس اور ایکچوئل ای پی ایس یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اور کوانٹیٹیو کے اندر جو ایگلومیریٹو کلسٹرنگ ڈیٹا سائنس، یعنی کہ جو بولش ٹرینڈ کے حساب سے جو چیزیں چلائی جاتی ہیں اس کے حوالے سے. ڈیوائزو کلسٹرنگ ڈیٹا سائنس جو کہ بیئرش کے لیے کیلکولیشنس ہوتی ہیں نا، وہ چیزیں آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کریں گے. میگا سائیکل، سائیکل زون، اسپیل یہ کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے خاص جو ہے اسپیشل ایڈیشن ہے، سیٹرڈے کو انشاءاللہ آ رہا ہے. ضرور آپ لوگ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہوں گے اور دیکھیں گے. کافی جو ہے نالیجیبل چیز ہے، ضرور دیکھیے گا. اب مارکیٹ کے حوالے سے یہی چیز ہے کہ مارکیٹ نے 3 بلیک کراؤز بنایا ہے. کل کی پوزیشن آپ بنا سکتے ہیں جو ٹریڈنگ کرتے ہیں انٹراڈے کے لیے. ٹھیک ہے، باقی اور لوگ زیادہ اس کے اندر انوالو نہ ہوں. اگر دوسری چیز یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ اگر ڈیپ نالج ہے تب بھی صرف اور صرف جو انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، میں جہاں تک آپ کو ایک ایڈوائس دے سکتا ہوں، شارٹ ٹرم اس میں ہوتی ہے، میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وداؤٹ نالج کے مارکیٹ میں اپنا پیسہ لگانا بالکل زیادتی ہے، اپنے ساتھ بھی بچوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ مارکیٹ سے دور ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ میرا مشورہ ہے. اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے، ڈیپ نالج نہیں ہے، ایک سسٹم کے تحت مارکیٹ میں نہیں آتے ہیں، تو آپ کو دور ہو جانا چاہیے. یہ بہت ہی رسکی اور جو ہے وولیٹائل بزنس ہے. اس میں کوئی بھی اتنی آسانی سے سروائیو نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر پیسہ لاؤ دے کے جاؤ، یہ کہانی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ ایک پراپر سسٹم کے ساتھ نہیں آتے ہیں. جی یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جیسے کہ آپ یہ انڈیکس دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انڈیکس نے یہاں سے یہ لو لگایا. ٹھیک ہے، لو لگانے کے بعد یہ ایک 43,000 اور کتنا ہے یہ اس کا لو بنتا ہے 43,046 کا. یہاں سے پھر اس نے اپورڈ کریکشن لی اور اس کے بعد ڈاؤن سائڈ آیا اس لیول تک. آج کی کلوزنگ جو اس کی آئی ہے جی، اس کے اندر جو گیپ آ رہا ہے نا، یہاں سے اگر نوٹ کریں گے اس لو سے اس اوپر تک یہ 1713 کا گیپ آ رہا ہے. یعنی کہ ابھی بھی مارکیٹ اپنے لو سے 1713 پوائنٹ اوپر ہے. اور اگر ہم یہاں پر چلے جاتے ہیں، یہ سٹاکس ہیں، یہ جتنے بھی اوپر یہ سٹاکس آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب مارکیٹ نے 43,046 کا لو لگایا تھا، اس کے بعد جب مارکیٹ نے اپ سائڈ ریلی بنائی، ابھی جو کلوزنگ ہے مارکیٹ وہ 44,363 کی ہے. ٹھیک ہے، اس لو سے آج کی کلوزنگ میں 1,317 پوائنٹ کا ابھی بھی اضافہ ہے، ابھی بھی اوپر ہے مارکیٹ اپنے لو سے. تو یہ جتنے بھی سٹاکس آپ کے ساتھ پہلے ہی ڈسکس ہو چکے ہیں، یہ سارے اپنے پریویس لو توڑ چکے ہیں. انڈیکس کے 43,046 کا جو انڈیکس کا لیول ہے نیچے کا وہ توڑ چکے ہیں. اب اس کے اندر مزید ایڈیشن ہو گئی ہے. GWLC، DCL، ISL، INIL، FFL، گلیکسو، FABL، اس کے بعد SSGC، اس کے بعد GHGL، نیٹسول، BIFO. ٹھیک ہے، یہ FABL، سرل، یہ سارے ٹھیک ہے نا، یہ سارے توڑ چکے ہیں. میں اگر کسی ایک دو کی مثال دے دوں آپ کو، سرلے کو ہم دیکھ لیتے ہیں، سرل کمپنی کو. ٹھیک ہے، اب یہاں پر چلتے ہیں، سرل کمپنی کو سرچ کرتے ہیں. یہ سرل کمپنی ہے ہماری جی. یہاں پر دیکھیں فار ایگزامپل مارکیٹ کا یہ والا لیول جو ہے، یہ والا یہ 43,000 کا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے جیسے مارکیٹ نے کریکشن لی، اوپر گئی اپورڈ کریکشن میں، اور اس نے یہ 43,000 کو نیچے بریک کر دیا ہے آج کی مارکیٹ نے. ٹھیک ہے، دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ جتنے بھی باقی ساتھ کے ہیں یہ بھی اسی طرح سے بریک آؤٹ دے چکے ہیں. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ مارکیٹ میں کتنے سٹاک ڈسکاؤنٹ ہو رہے ہیں اور مارکیٹ میں یہ سٹاک جتنے بھی ہیں اور کتنا نیچے جا سکتے ہیں. کافی سٹاک تو اپنے زیرو لیول بھی نکال رہے ہیں اس وقت. کافی جو ہیں ابھی تک
اپورڈ کریکشن میں کافی بیئرش زون میں ہر انڈیویڈول اسٹاک اپنے الگ زون الگ سائیکل میں کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح انڈیکس بھی اپنے ایک الگ سائیکل میں کام کر رہا ہے. کوئی اسٹاک کسی دوسرے اسٹاک کو اس طرح سے بالکل فالو نہیں کرتا کہ جس طرح ایک اسٹاک ہے دوسرا بھی اسی طرح سے، نہیں. اسپیل الگ ہوتے ہیں، زون اور اسی طرح سے جو سائیکلز ہیں یہ سارے الگ الگ ورک کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی بھی ایک اسٹاک دوسرے اسٹاک کی طرح کام نہیں کر رہا ہوتا. ہر اسٹاک انڈیویڈول اسٹاک کی اپنی ایک جو ہے وہ لینگویج ہے، وہ اس میں کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ نے سر دیکھ لیا. انڈیکس پر چلتے ہیں. اسی طرح سے انڈیکس کا میں آپ کو تھوڑا سا اور ہنٹ دے دیتا ہوں کہ انڈیکس میں جیسے کہ سرل ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے. سرل نے کیا کیا ہے، جیسے کہ یہ لو ہے، یہ انڈیکس کا 43 کا 1000 کا جو لو ہے وہ سرل نے اس طرح بریک کر دیا نیچے، ٹھیک ہے، جو میں بات کر رہا تھا. اسی طرح سے باقی جتنے بھی اسٹاک ہیں وہ نیچے جا چکے ہیں آلریڈی. انڈیکس ابھی بھی 1300 بلکہ 1300 نہیں، کتنے پوائنٹ اوپر ہے، 1317 پوائنٹ، ٹھیک ہے. ابھی بھی انڈیکس اوپر ہے، اس کو ابھی بھی نیچے آنا ہے. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ بیئرش زون ہے. بیئرش زون بہت پاورفل ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی اس کے ساتھ کھیل کود نہیں کر سکتا، بہت ڈینجرس چیز ہے یہ. ہاں ابھی بائی بیک وقتی طور پر اس میں ممکن ہے اور اس کے بعد مارکیٹ وہی ڈاؤن سائڈ کنٹینیو کرے گی، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اسٹریٹجیز بناتے ہیں ٹپ پر. آپ سب نہیں، موسٹلی لوگ ٹپ پر بناتے ہیں، نیوز پر اور بورڈ فلکچویشن پر، جو سب سے مارکیٹ میں سب سے خطرناک چیزیں ہیں جن پر کام نہیں کیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، میں آلریڈی بتایا ہے، اب نیکسٹ پھر سے بتا دیتا ہوں. ہمارا کمپلیٹلی جو سسٹم ہے نا وہ میتھمیٹیکل بیس پر ہے، ٹھیک ہے، سائنٹیفیکل بیس پر ہے، جس کے اندر ہم جو کام جس طرح سے کرتے ہیں ایک پروفیشنل وے کے ساتھ کرتے ہیں. اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں. یہ تو ہمارا اسپیشل ایڈیشن ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ یہ ہمارا جو ہے ایک ہماری جو پرنسپلس ہیں، ہمارے جو وے آف ٹریڈنگ ہے، انویسٹمنٹ ہے، وہ یہ طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے. ویلیو ایڈڈ انویسٹمنٹ کے حساب سے شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم، جو کہ سائیکلک سسٹم میں ہی ہوتی ہے. کوالٹیٹیو، کوانٹیٹیو، ریشنل انالیسس، جو کہ میں بالکل جو اسپیشل ایڈیشن ہے سیٹرڈے کا اس کے اندر ڈسکس کروں گا یہ چیزیں. کنسولیڈیشن ایکومولیشن کے اندر بائنگ ہے، اسپلٹ موڈ میں آتی ہے. کنسولیڈیشن ڈسٹریبیوشن میں سیلنگ آتی ہے جو کہ اسپلٹ موڈ میں ہی کی جاتی ہے. پھر سب سے مین پریورٹی آپ کی جو ہونی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے کہ سب سے مین جو پریورٹی ہونی چاہیے، جو پرائم آبجیکٹیو ہونا چاہیے، وہ رسک مینجمنٹ ہونی چاہیے، جو کہ ہمارا 5 نمبر پوائنٹ جو یہ ہے، پروٹیکشن آف پرنسپل اماؤنٹ اینڈ گین پروفٹس. یہ ہے اصل چیز، یہ ہونی چاہیے. تو میں بھی یہی چاہتا ہوں آپ لوگ طریقہ کار اپنے ٹریڈنگ کے بدلیں، اپنے انویسٹمنٹ کے طریقہ کار بدلیں، ایک پروفیشنل وے کے ساتھ مارکیٹ میں آئیں، اسی طریقے سے کام کریں. انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ لوگ مارکیٹ سے پیسہ کمانا شروع کر دیں گے، ورنہ پیسہ نہیں کمایا جائے گا. پیسہ کمانے کا طریقہ کار ہے، اس طریقے کے ساتھ چلیں، ڈیپ نالج کے ساتھ اور ایک سسٹم کے ساتھ آئیں، کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اور آئی ہوپ کہ یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. انشاءاللہ ملتے ہیں اسی طرح سے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.